ہم کتاب الحیل پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیل کے ابتدا میں نیت والی حدیث ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حیلہ اختیار کرتا ہے کسی کام کے اختیار کرنے کا یا کسی کام سے نکلنے کا، تو اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ نیت جس طرح کی ہوگی اس طرح کا پھر آدمی عمل اختیار کرے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف مثالیں ذکر کی ہیں کہ جس میں ہیلہ اختیار کیا جاتا ہے، اور امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ ہیلہ کسی بھی معاملے میں اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب شیئر کی ہے آپ کے ساتھ، چھوٹا سا رسالہ ہی ہے، تو فونٹ بھی اس کا کافی بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، اس لیے پڑھنے میں اتنی دقت نہیں ہوگی۔ تو وہ آپ کو ایک دفعہ اگر آپ اسے پڑھ لیں، خصوصاً کتاب الحیل 54 نمبر پیج سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو امام بخاری یہاں پر قال بعض الناس کہہ کے تنقید کر رہے ہیں بہت ساری جگہ پہ۔ بخاری شریف میں انہوں نے تقریباً 25 مقامات پہ قال بعض الناس کہا ہے، اور اس سے مراد اکثر جگہ پہ احناف ہیں۔ امام اوزائی اور سفیان ثوری وغیرہ بھی کئی جگہ پہ مراد ہیں، لیکن اکثر جگہ پہ ان کی مراد احناف ہے، اور وہ ان کے موقف پر قال بعض الناس کہہ کے تو تنقید کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو ان کا موقف ہے ہیلا کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہیلا قطعاً کسی صورت بھی جائز نہیں ہے ہیلا کرنا۔ حالانکہ حدیث میں کئی جگہ پہ ہیلا کرنے کی کسی حرام سے بچنے کے لیے یا کسی حلال تک جانے کے لیے ہیلا کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ اس میں کچھ مثالیں بھی ذکر کرتی ہیں مولانا نے۔ اور احناف کا شوافی وغیرہ کا موقف ہیلا کے بارے میں مطلقاً ناجائز ہونے کا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہیلا اگر کسی حرام کو اختیار کرنے کے لیے، کسی حق کو غصب کرنے کے لیے، یا پھر کسی حلال سے جان چھڑانے کے لیے آپ ہیلا اختیار کر رہے ہیں تو ایک مذموم مقصد ہے، تو اس لیے یہ ہیلا ناجائز ہوگا، حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے وہ حکم لگاتے ہیں، لیکن مطلقاً یہ حرام ہے، ہیلا کسی صورت بھی آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ امام بخاری کا کیونکہ موقف یہ ہے کہ ہیلا درست نہیں ہے، تو وہ جہاں پر بھی کہیں پر انہیں ہیلا کا شائبہ پڑتا ہے تو وہاں پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو کتاب الحیل میں انہوں نے 14 جگہ پہ قال بعض الناس کہہ کے تنقید کی ہے۔ کچھ مقامات اوپر گزر چکے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں انہوں نے 3-4 جگہ پہ کہا ہے۔ ایک ہی مسئلہ تھا، انہوں نے ہر حدیث کے بعد قال بعض الناس قال بعض الناس یہ کہہ کے تو اس پہ تنقید کی ہے، تو اس کی ہم نے وضاحت کل کر لی تھی۔ اب یہاں پہ الحیلۃ فی النکاح اس کو آغاز کریں گے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے کئی جگہ پہ قال بعض الناس کہہ کے کئی مسائل پہ تنقید کی ہے۔ تو جیسے مولانا جمیل صاحب نے گروپ میں لکھا ہے کہ جب مسلکی طور پہ آپ بحث کرتے ہیں اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے مناظرہ یا اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے، تو اس میں پھر آپ نے مد مقابل کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور اس میں علمی منہج وہ پھر پس پشت چلا جاتا ہے۔ تو ایسے جو تبصرے کہ یہ بعض الناس کہنے سے بغض ان کا ظاہر ہوتا ہے، تو یہ تبصرہ بالکل نامناسب ہے۔ امام بخاری صاحب علم آدمی ہیں، اور محدث بھی ہیں، اور ان کی فقاہت، ان کے یہ تراجم جو انہوں نے قائم کیے ہیں، جو انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں، اس سے ان کی فقاہت بھی جھلکتی ہے۔ تو ایسا صاحب علم آدمی اگر کوئی رائے اختیار کرتا ہے تو وہ بے بنیاد نہیں ہوتی،
मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने पहले भी बताया था कि वो ऐसे मामलात में किसी भी साहिब इल्म की तनकीस करने या तहकीर करने या उससे बुग़्ज़ रखने पर बहुत सख्त यानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक साहिब इल्म आदमी हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, और सारी ज़िंदगी उन्होंने इल्म के लिए वक्फ कर दी है, और वो अपने प्रायोरिटी, अपनी तरजीह की बुनियाद पे, दलाइल की बुनियाद पे कोई मौक़िफ़ अपनाए और वो मौक़िफ़ बिल्कुल ही बेअसल करार दे के तो उनको उनकी तनकीस की जाए। तो ये इल्मी रवैया नहीं है। तो इमाम बुखारी, हमारे अहले हदीस हज़रात ने इमाम बुखारी को असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, उनकी किताब को यानी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और बुखारी में अगर कोई मसला आ गया है तो मुखालिफ राय को डिग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा वो जोर भी लगाते हैं। और इसी तरह जो हनफी मसलक के लोग हैं, और जब वो अपने किसी मद्दे मुकाबिल मुखालिफ मसलक के सामने आते हैं तो फिर उनसे जो कुछ मन पड़ता है वो करते हैं, और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ऐसे तबसरे ये भी फिर सामने आ जाते हैं। लेकिन ये एक साहिब इल्म आदमी की, साहिब बसीरत आदमी की राय है, और वो अपने दलाइल की बुनियाद पे दूसरे असहाब इल्म के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। तो हम इसको किसी जाती रंजिश या जाती इनाद या अपने किसी तासुब की बुनियाद पे इख्तियार करदा राय नहीं कह सकते, बल्कि इन हजरात की, जो बड़े बड़े हजरात हैं, इनकी नीयत पे शक करना या इनकी सकाहत, जो इल्मी दीनी सकाहत है, तकवा और परहेजगारी है, उसको पसे पुष्ट डाल के इनकी तनकीस करना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। तो अहनाफ का जो मौकिफ है उसको वाज़ेह करना, ये अहनाफ का हक है, लेकिन उसकी बुनियाद पे इमाम बुखारी की तनकीस करना ये कतई दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इमाम बुखारी का ये हक था कि वो जिस मसले को दुरुस्त समझ रहे थे उसको वो बयान करते हैं, और जो मुखालिफ की गलती है या मुखालिफ की वो समझ रहे हैं कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है तो उसकी नादुरुस्तगी को भी वो वाज़ेह करते, ये भी उनका हक था। तो ये इल्मी मनहज है और इल्म ने उनको हक दिया है, शरीयत उनको ये हक दे रही है दलाइल दलाइल की बुनियाद पे राय रखने का। तो हमें इस पे किसी तनकीस के लफ्ज़ के साथ उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए, सारी ज़िंदगी इन्होंने हमारे लिए दीन आगे पहुंचाने में वक्फ कर दी। तो अब अभी भी आगे काला बाजुन नास आएगा कई जगह पे। तो आप किताबुल हियल में जो काला बाजुन नास आया है वो 54 पेज पे है, तो मौका मिले तो आप उसको एक नज़र देख लें। इससे दोनों तरफ के मौकिफ और दलाइल ये आपके सामने आ जाएंगे, और फिर आदमी खुद भी फैसला करने की पोजीशन में आ जाता है। और वैसे भी इन हजरात के इन इफादात से इस्तेफादा करना ये आदमी के अंदर खुद बहुत सारी सलाहियतों को उजागर करने का बायस बनता है। तो इल्मी माहौल में बैठ के दो उलमा की गुफ्तगू सुनना ये आदमी को बहुत सारे इल्म से यानी बहरावर करता है। तो ये इसी तरह ही है। तो हम आगाज करते हैं इंशाल्लाह, जहाँ पे काला बाजुन नास आएगा तो हम थोड़ी थोड़ी उसकी वजाहत करेंगे, लेकिन आप उस किताब में भी इसको देख लें। पहले सर हाँ मेरा जी, क्वेश्चन सुनिए। पहले सर जी मेरा जी क्वेश्चन फरमाइए। सुनिए। हाँ जी जी, जी सलाम वालेकुम फरमाइए। सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने कल ही असल में ये क्वेश्चन करना था लेकिन वो रह गया मेरे से। तो जी कल का जो हमने पढ़ा है इसके बारे में है क्वेश्चन जी जी। कि ये हमने देखा है कि मदरसों में बड़े लोग हीले करते हैं कि मसलन हाँ। ये ही कि मसलन ये कंस्ट्रक्शन पे ज़कात नहीं लग सकती, लिहाजा कोई हीला बनाते हैं, किसी को तमलीक देते हैं, फिर उसके बाद हम्म लगाएंगे। इस तरह के हम्म। हीलों का क्या असर है? ये हीले ठीक? जज़ाकल्लाह। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। एक मिनट जरा मैं अच्छा देखें, अगर हम अ, यानी मुख्तलिफ मसाइल में जो हीले इख्तियार किए जा रहे हैं इस वक्त भी, अगर उनको वन बाय वन डिस्कस करें तो वही सही तरीका है डिस्कस करने का।
मसलन जैसे आपने तमलीक का हीला इसको جی पॉइंट आउट किया, इसी तरह मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ पहलुओं से जो हीले इख्तियार किए जाते हैं, अगर हम उनको डिस्कस करेंगे तो ये दुरुस्त तरीका है, इल्मी तरीका। अगर हम एक जर्नल सी स्टेटमेंट दे देंगे कि हीला करना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हीला तो हम रोज करते हैं, हीले तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं। हाँ, वहां पर जहां पर आप किसी मजमूम मकसद के लिए कोई बहाना, कोई हीला तलाश कर रहे हैं, तो वहां पर तनकीद बनेगी और वहां पर गलत होगा ये। और जहां पर आप कोई हीला कर रहे हैं और वो हीला किसी फायदे का काम दे रहा है, किसी अच्छाई की तरफ लेकर जा रहा है, और किसी मामले को बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो हीला गलत नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी का मौकिफ यही है। वो कहते हैं कि जब आप मसाइल में देखते हैं तो हीले के, अगर आप हराम में मुलव्विस होने के लिए, हलाल से अपने आप को छुटकारा देने के लिए, या किसी का हक गस्ब करने के लिए आप हीला करते हैं, तो ये हीला हराम है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आप हलाल को इख्तियार करने के लिए, हराम से इज्तिनाब करने के लिए, या किसी का हक देने के लिए, या किसी और मुस्बत काम के लिए हीला करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। इन दोनों फुकहा का ये मौकिफ है, और ये मौकिफ बिल्कुल ठीक है। मैंने कल एक रिवायत बयान की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को तरीका बताया था, आप हराम से कैसे बचें। हजरत बिलाल ने वो खजूरें देकर खजूरें ले ली थी, जिन्स का जिन्स से तबादला किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया था कि ये तो सूद है, ये इसको हम रिबल हदीस कहते हैं, या हम इसको रिबल फजल कहते हैं। रिबल नसीआ और रिबल फजल, ये दो रिबा की किस्में हैं। तो रिबल फजल इसको कहते हैं कि एक जिन्स की चीज के बदले में दूसरी वही जिन्स ली जाए और कमी ज्यादती की जाए। तो आपने उनको मना कर दिया। अब उन्होंने पूछा कि यार रसूल अल्लाह, फिर मैं क्या करूं? तो आपने उनको तरीका बताया। अब इस तरीके को आप हीला कह सकते हैं कि जो हराम से बचने और हलाल रास्ता इख्तियार करने का तरीका आपने बता दिया। इस वक्त जो हमारे यहाँ बैंकिंग का निज़ाम चल रहा है, जिसको हम गैर सूदी बैंकारी कहते हैं या इंटरेस्ट फ्री, तो उसमें एक बड़ा एतराज ये है कि उसमें हीले इख्तियार किए गए हैं। तो वहां पर भी हम जब वन बाई वन देखेंगे कि कहाँ पर हीला है, कहाँ पर चीज को ऐसे करके मोल्ड किया गया है, तो वहां पर भी ये चीज देखेंगे, क्या वहां पर हलाल को इख्तियार करने के लिए और हराम से बचने के लिए हीला किया गया है, या हराम को इख्तियार करने के लिए उस पर पर्दा डालने के लिए हीला किया गया है। तो ये सब चीजें वहां पर देखेंगे। अच्छा, ये तो जनरल बात हो गई। जब भी कोई हीले की बात आएगी तो आप जहन के अंदर ये तसव्वुर रख के फिर उस पे नजर डालेंगे, उस पे गौर फिक्र करेंगे, उस पे तनकीद करेंगे और नतीजा अखज़ करेंगे। ये तमलीक वाला जो मामला है मदरसे के अंदर, جی अब سر है क्या तमलीक में, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ याद दहानी के लिए, कि मदरसे में बिल्डिंग पर या चीज़ों की कुछ सहूलियात लेने पर ज़कात खर्च नहीं होती। अहनाफ के नज़दीक ज़कात अफराद का हक है, ہاں بالکل किसी फर्द को दी जाएगी जो मालिक बन सकता है। इसमें तमलीक ज़रूरी है, और बिल्डिंग मालिक नहीं बनती। ہاں अब بالکل आजकल जो कंपनी का तस्वुर आया है, तो उसमें वो कहते हैं कि कंपनी भी मालिक बनती है, लेकिन اچھا जो बिल्डिंग है वो मालिक नहीं बनती। मालिक कौन बनता है? इंसान बनता है। तो इसलिए वो मदरसा कि जहां पर तालिब इल्म हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ रहे, उनके अखराजात की जिम्मेदारी मदरसा नहीं कबूल कर रहा, वहां पर ज़कात नहीं लगती, क्योंकि اچھا वो ज़कात आप उस बिल्डिंग को दे रहे हैं, उस ये जगह को दे रहे हैं, आप अफराद को नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे तालिब इल्म रह के पढ़ रहे हैं हॉस्टल में, उनके अखराजात मदरसा बर्दाश्त कर रहा है, वहां पर ज़कात लगती है।
یہ عام طور پہ جنرل مسئلہ بتایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ زکوٰۃ کیوں لگتی ہے، اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ تملیک والا ہے۔ وہ تملیک کا نہیں ہے اصلاً، وہ تملیک کی وکالت والا ہے۔ وہ کیا ہے اچھا کہ بھئی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، طارق صاحب زکوٰۃ دینے گئے ہیں، تو وہ زکوٰۃ حق ہے ان طالب علموں کا کہ جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو بالکل ان افراد کو اگر آپ دیں گے تو وہ ملکیت تبدیل ہوگی، طارق صاحب کی ملکیت سے نکل کے ان طالب علموں کی ملکیت میں جائے گی، تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن اگر ان طالب علموں کو زکوٰۃ دی جائے تو طالب علم قبول کریں گے، یا وہ اپنی تعلیم پہ خرچ کریں گے نہیں کریں گے، یہ ایک الگ سے ایشو ہے۔ اب ان طالب علموں کی کفالت کیونکہ مدرسہ کر رہا ہے، تو مدرسے کے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، مثلا جو نگران ہے، محتمم ہے یا ناظم ہے، وہ طالب علم ان کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں۔ اصل میں یہ وکالت کا مسئلہ ہے۔ وہ وکیل کس چیز کا بناتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی آدمی تحصیل علم کے لیے فی سبیل اللہ کے مد میں زکوٰۃ دینے کے لیے آئے، تو آپ میرا وکیل بن کے اس کو وصول کر لیں۔ یہ ناظم نگران کیا، جی کیا کہا؟ یہ نگران کہہ رہے ہیں طالب نگران علموں نہیں کو؟ کہہ رہے، یہ طالب علم نگران کو کہہ رہے ہیں، اچھا کیونکہ طالب اصل حق تو طالب علم کا ہے نا۔ جی سر اچھا تو طالب علم اس کو وکیل بنا رہے ہیں، اور یہ وکالت چلتی ہے جس طرح نکاح میں وکالت ہو جاتی ہے کہ کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنا دیا، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی زکوٰۃ کی وصولی کا وکیل بن سکتا ہے کوئی۔ تو مثلا میں طالب علم ہوں، میں نے مدرسے کے جو ناظم صاحب ہیں یا محتمم صاحب ہیں ان کو کہا کہ آپ میری طرف سے اگر مجھے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ میری طرف سے بطور وکیل کے اس کو قبول کر لیں۔ تو اب محتمم جو قبول کرے گا وہ قبول کرے گا طالب علم کے وکیل کی حیثیت سے، اس نے قبول کر لی زکوٰۃ۔ اب یہ زکوٰۃ لگنی ہے طالب علم کے یعنی کیونکہ وہ تو طالب علم کی ہے، تو طالب علم پر لگنی ہے یا طالب علم کو دینی ہے انہوں نے۔ اچھا ایک مرحلہ یہ ہو گیا۔ اب طالب علم کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے یہاں پہ رہنے کے لیے مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے رہائش کی ضرورت ہے، مجھے کتابوں کی ضرورت ہے، مجھے استاد کی ضرورت ہے، تو یہ سب میری ضروریات ہیں۔ تو میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ جو آپ نے میری زکوٰۃ وصول کی ہے، آپ میرے وکیل کے طور پہ اس کو میری ان ضروریات پر خرچ کر دیں۔ اب یہ محتمم صاحب گویا کہ وصول کے بھی وکیل بنے اور پھر طالب علم کی ضروریات میں اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے بھی وکیل بن گئے۔ تو اب وہ جو بالکل خرچ کر رہے ہیں طالب علم کی ضروریات میں، تو وہ خرچ کر رہے ہیں بطور وکیل کے۔ اچھا یہ تملیک کا جو ہیلہ تملیک ہے، اصل میں یہ تملیک نہیں ہے بلکہ توکیل ہے، وکیل بنانے والا۔ تملیک اچھا تو ملکیت تو اسی آدمی کی یعنی طالب علم کی ہی ثابت ہوتی ہے، لیکن وکالت کے طور پہ وہ وصول کرنے اور خرچ کرنے کا وکیل بناتا ہے۔ اب یہ ایک چلے ہم اس کو ہیلا، یہ ہیلا ہو گیا ایک۔ اب آپ اس کو اگر وہ محتمم یا وہ ناظم اس ہاں ہیلے کو اپنے ذاتی بالکل مقاصد یا اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے اور طالب علموں کی اس پہ نہیں لگاتا، تو اس نے اپنی وکالت جس کا وہ ذمہ دار بنا تھا وہ درست ادا نہیں کی، جو کہ اس نے بالکل جرم کیا، گناہ کیا۔ یہ درست نہیں ہے ایسا بالکل کرنا۔ لیکن اگر وہ پوری ایمانداری کے ساتھ طالب علموں کے ان ضروریات میں خرچ کر رہا ہے، خود ڈنڈی نہیں مارتا، تو بالکل یہ جو چیز یا یہ سسٹم مدارس کا بنا ہے اس ایمانداری اور توکیل کی بنیاد پہ، تو کیا اس کا دینی تعلیم کے فروغ کے لیے اور دینی طالب علموں کے تعلیمی انتظام کے لیے کیا یہ مفید ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ مفید ہے ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیلا جو کیا گیا ہے توکیل والا، یہ جی ہیلا پھر کسی ناجائز کام کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ ایک درست کام کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ اختیار کرنا بھی ٹھیک ہے۔
لیکن اگر اس سے دین کی تعلیم کا نہ فروغ ہو رہا ہے، نہ طالب علموں کی فلاح و بہبود ہو رہی ہے، نہ ان کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیلہ درست نہیں رہا، کیونکہ اس کا نتیجہ اور اس کا جو مقصد تھا وہ درست نہیں ہے۔ جی طارق صاحب، ہاں جی، تو بلڈنگ والی درمیان پہ ہی رہ گئی نا بات، اگر وہ دیکھیں بلڈنگ. بلڈنگ پہ اگر یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، میں ایک جگہ خرید کے تو میں نے وقف کی ہے اور میں کہتا ہوں جی اب میں نے یہاں پہ مدرسہ بنانا ہے جہاں پہ طالب علم آ کے پڑھیں گے۔ ہاں بالکل طالب علم پڑھ نہیں رہے، پڑھیں گے، اس لیے مجھے زکوٰۃ دیں تاکہ میں بلڈنگ بناؤں۔ یہ زکوٰۃ وصول کرنا درست نہیں ہے، حنفی اچھا. اصول کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر طالب علم پڑھ رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ محتمم یا ناظم طالب علموں کی ضرورت کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کو وکیل بنایا کہ ہماری ضرورت جہاں پر ہو آپ وہاں پر یہ پیسے خرچ کر دیں، تو ان کو کلاس روم چاہیے، ان کو واش روم چاہیے، اچھا. ان کو سونے کے کمرے چاہیے، ہاسٹل چاہیے، تو اگر وہاں پہ تب وہ لگاتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا. ہاں جی، واضح ہوا۔ ہاں جی سر. اچھا سر، اصل میں نا بات یہ ہے نا کہ پبلک کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہونا، پبلک خام خواہ کے پھر اعتراض اٹھاتی رہتی. دیکھیں پبلک کی وہ خام خواہ کے اعتراضات تو اس لیے اٹھاتے ہیں نا کہ جہالت ہے، تو پبلک کو ہاں اپنی جہالت کے لیے بھی تھوڑا فکر مند ہونا چاہیے نا۔ یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو کوئی پبلیکیشن یا ان کو ٹریننگ یا مثلا اس طرح کے مسئلے بتانے تھوڑا کے سا لیے. شعور آنا چاہیے، جانبین سے تھوڑی محنت ہونی بالکل چاہیے۔ بالکل صحیح. اچھا یہ تملیغ والا تو پھر کچھ حدود و قیود قائم کر دیتا ہے نا، جی سر. لیکن جو تملیغ کو ضروری نہیں سمجھتے تو اچھا. وہاں پر تو کوئی حدود بھی نہیں قائم رہتی۔ مثلا یہ تنظیموں کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تنظیمیں کہتی ہیں ٹھیک ہے جی ہم رفاہ عامہ کے کام کریں گے، تو وہاں پر تو جو مستحق فرد ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کی کوئی یقینی صورتحال آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہاں پر تو پھر یعنی اس بات کی ایک قسم کا یقینی صورتحال یا غالب گمان کے درجے میں صورتحال ہوتی ہے کہ یہ انہی پر لگے گا کہ جن کے لیے زکوٰۃ دی گئی۔ یہاں پر تو پھر اس کا امکان بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ تملیغ کو ضروری نہیں قرار دیتے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ نلکا کی ضرورت ہے نلکا لگا دیا تو وہاں سے مستحق بھی استعمال کر رہے ہیں، غیر مستحق بھی استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مستحق کا استعمال کرے ہی نہ، غیر مستحق کی سارے استعمال کرتے رہیں۔ ہاں بالکل. تو یہ جو تملیغ والا معاملہ ہے نا، یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان تک زکوٰۃ کے پہنچنے میں معاون ہے۔ گڈ. تھینک یو. اچھا جی چلیں، مولانا اطہر صاحب بسم اللہ کریں جی۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب تشریف رکھتے جی ہیں۔ جی. باب الحیلة في النكاح بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة ابنة الرجل وينكحه ابنة بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على شغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. وبه اچھا قال حدثنا جی بس کریں مسدد. بس کریں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہاں پہ ہم مسئلہ واضح کر دیں پھر اگلی روایات پڑھ لیں گے۔ اچھا میری گزارش ہے کہ آپ سب حضرات سے ہی الحمدللہ آپ میں سے سبھی تقریباً عبارت اب کوئی 70-80% بالکل ٹھیک پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جو صلاحیت ہے بنیادی، یعنی اگر کوئی عبارت نہیں بھی دیکھی تو آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو باقی 20% ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
جلدی نہ کیا کریں، اور عبارت کو اب درست پڑھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ اب آپ کا تعارف ایک یعنی دینی تعلیم سے جڑے ہوئے فرد کے طور پہ ہے، اور ایسے آدمی کو ذرا زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ اب یہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کو آنی چاہیے اور اس کو اسے ٹھیک کرنا چاہیے. اس لیے عبارت میں جلدی نہ کریں، عبارت ٹھیک پڑھیں، اور اگر اس کو پہلے سے ایک مرتبہ دیکھ لیں تو یہ بڑی نوازش ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، دیکھیں یہ الحیلۃ فی النکاح، نکاح میں حیلہ، امام بخاری اس کو دو جگہ پہ بیان کریں گے، آگے بھی ایک جگہ پہ بیان کریں گے، اور اس میں کچھ مسائل میں پھر تنقید بھی کریں گے. یہ جو مسئلہ ہے نکاح شغار والا، امام بخاری اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. نکاح شغار کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی عبید اللہ ہیں، انہوں نے نافع سے اس کی تشریح پوچھی. جو راوی ہیں یحییٰ بن سعید کے بعد عبید اللہ کہتے ہیں حدثنی نافع، اور عبید اللہ نے پھر نافع سے نکاح شغار کی تشریح پوچھی کہ شغار کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ینکحُ ابنۃ الرجل، کوئی آدمی نکاح کرے کسی دوسرے آدمی کی بیٹی سے، وَيُنْكِحُهُ ابنتہ، اور اپنی بیٹی کا اسے نکاح کر دے، بغیر صداقین، اور یہ دونوں نکاح بغیر حق مہر کے ہوں. اور دوسرا کیا ہے؟ ینکحُ اخت الرجل، کوئی آدمی نکاح کرے کسی آدمی کی بہن سے، اور وَيُنْكِحُهُ، اور نکاح کروا دے اس آدمی سے اختہ، اپنی بہن کا، بغیر صداقن، بغیر حق مہر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے منع فرمایا، نہا عن الشغار. ہم اس کو عام طور پہ وٹے سٹے کا کہتے ہیں نکاح. اچھا، اس روایت میں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ وٹے سٹے کا نکاح یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے، اور بغیر حق مہر کے ہو تب بھی درست نہیں ہے، اگر حق مہر کے ساتھ ہو تو تب بھی درست نہیں ہے. امام بخاری کا موقف یہ ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سماجی طور پہ پائیدار نکاح نہیں ہے، کیونکہ ایک گھر میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو دوسرا گھر خواہ مخواہ میں اجڑ جائے گا. تو جس نکاح میں یہ پائیداری نہ ہو اور معاشرتی طور پہ اس کے اجڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں، تو اس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناپائیداری کی وجہ سے منع کیا. اس میں نکاح حق مہر ہو یا نہ ہو، نتیجہ تو ایک ہی ہے، وہ امکان تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے. امام بخاری کا یہاں پہ موقف یہ ہے، اس کی وہ تشریح اس طرح کرتے ہیں. احناف کا موقف یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں جو شرائط ہیں، اگر وہ شرائط ایسی ہیں جو عقد کے خلاف ہیں تو نکاح ہو گیا ان شرائط کے ساتھ تو وہ شرط باطل ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا. وہ نکاح کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر نکاح ہوا اور نکاح میں باقی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کوئی شرط ایسی لگا دی گئی ہے جو اس عقد کے خلاف ہے، تو وہ شرط باطل ہوگی. باقی اگر عقد کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عقد ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پر بھی نکاح شغار میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نکاح شغار میں جو منع کیا گیا اس کی صورت یہ تھی کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے کے نکاح میں دیتا اور اس کی بیٹی اپنے نکاح میں لے لیتا، اور وہ طے یہ کرتے کہ یہ جو نکاح ہے میرا نکاح یہ تمہارا حق مہر ہو گیا، اور اس کا نکاح یہ میرا حق مہر ہو گیا، یعنی ان خواتین کا حق مہر یہ نکاح ہو گیا. ان کو کوئی حق مہر نہیں ملتا تھا، اور یہ اس نکاح کو ہی حق مہر قرار دیتے تھے. آپ نے یہاں پر جو منع کیا ہے وہ اس حق مہر کے اس طرح مقرر کرنے کو منع کیا ہے، وگرنہ یہ دونوں کا ایک دوسرے کے بیٹی سے نکاح کرنا، اس میں جو محرمات والا پورشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بھئی اس عورت سے نکاح درست نہیں ہے، اس سے درست نہیں ہے، اس سے درست نہیں ہے، اس میں تو کہیں بھی یہ نہیں آیا. اور جب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ یہ نکاح بالکل ٹھیک ہے.
ہاں اس میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حق مہر نہ ہونا یا اس نکاح کو حق مہر قرار دے دینا جو کہ ان خواتین کا حق مارنا ہے، اس کی وجہ سے آیا۔ تو اگر کسی آدمی نے یہ نکاح کیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ بھائی یہ نکاح دوسرے نکاح کا حق مہر ہوگا، تو اس نے بنیادی طور پہ نکاح اپنی اصل میں بالکل ٹھیک ہے، اس نے ایک شرط لگائی ہے جو شرط درست نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس عقد کے بنیادی طور پہ درست ہونے کی وجہ سے اس نکاح کو درست کہیں گے، اور حق مہر والی شرط کو ہم باطل کہیں گے، اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ان دونوں خواتین کو مہر مثلی ملے گا۔ جو اس خاتون جو ایک پہلی خاتون کے خاندان کی خواتین ہیں ان کو جو مہر ملتا تھا وہ اس کی حقدار ہوگی، اور دوسری خاتون کے خاندان کی جو خواتین ہیں ان کو جو حق مہر ملتا تھا وہ اس کی حقدار ہوگی۔ تو مہر مثلی ان کو مل کے یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ تو احناف کا موقف یہ ہے اس میں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری یا دیگر لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرتی طور پہ اس کے ناپائیداری کے امکانات اور اس کے ٹوٹ جانے کے امکانات اور دونوں گھروں کے اجڑ جانے کے امکانات ہیں، تو وہ امکانات تو کم یا زیادہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ایک آدمی 60 سال کا ہے اور وہ 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لے تو یہاں پر بھی تو امکانات موجود ہیں یہ والے۔ اگر کوئی خاتون 50 سال کی ہے اور وہ 20 سال کے لڑکے سے شادی کر لے تو یہاں پر بھی امکانات ہیں، لیکن اس نکاح کو کوئی بھی نادرست نہیں کہتا۔ اگر وہ نکاح اپنے لوازمات پورے کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں نکاح ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور ان کا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس سے یہ خاتون اس کے لیے حرام ہو جائے، محرمات میں سے نہیں ہے، تو بنیادی طور پہ نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ تو حق مہر کا مسئلہ ہے، حق مہر تو اگر بالکل نہ دیا جائے، بالکل نہ ذکر کیا جائے، طے ہی نہ کیا جائے، نکاح تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کو کہتا ہے کہ نکاح ٹھیک ہے، ہاں بعد میں تم طے کر لو یا پھر اس کا فیصلہ کرنے کے لیے مہر مثلی کو فیصل مان لو۔ تو اگر بعد میں طے کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر مہر مثلی کو ماننا پڑے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو حق مہر کے مسئلے میں جو انہوں نے شرط لگائی ہے وہ شرط باطل ہوگی، لیکن عقد ٹھیک ہوگا۔ امام بخاری یہاں پر آگے قال بعض الناس یہ کہہ کے جو تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید اس تناظر میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان احتالا حتی تزوج علی الشغار، اگر اس نے حیلہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ نکاح شغار والا نکاح اس نے کر لیا، فہو جائز، تو یہ بعض الناس کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، والشرط باطل، اور یہ جو بغیر صداقن والی شرط ہے یہ باطل ہے۔ تو یہ احناف کا موقف ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے۔ وقال فی المتعتی، اور یہی بات وہ امام بخاری متع میں بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس لیے احناف یہ کہتے ہیں متع میں بھی کہ اگر کسی آدمی نے کسی خاتون سے نکاح موقت کیا تو اس نے نکاح کے عقد کے اندر جو ایک ضروری چیز تھی وہ اس نے سکپ کر دی۔ اب اس میں جو اصل عقد ہے اس میں ہی مسئلہ آ گیا، اس لیے یہ نکاح فاسد ہے، نکاح فاسد ہے۔ والشرط باطل، اور جو یہ شرط تھی کہ بھئی اتنے عرصے کے بعد ہمارا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، وقت طے کرنے والی، تو وہ احناف کہتے ہیں کہ یہ شرط باطل ہو جائے گی، لیکن نکاح فاسد ہے کیونکہ نکاح کے اصل عقد کے اندر اس کے کور کے اندر فساد آ گیا، اس کے کور کے اندر انہوں نے گویا کہ ایک غلط چیز طے کر دی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو بھی باطل نہیں کہتے، متع کے نکاح کو بھی احناف باطل نہیں کہتے بلکہ فاسد کہتے ہیں۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں۔ تو شغار کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو وہ جائز کہتے ہیں اور شرط کو باطل کہتے ہیں، اور متع کے اندر نکاح کو فاسد کہتے ہیں، شرط کو باطل کہتے ہیں، لیکن اس کو باطل جو عقد ہے اس کو بالکل ٹھیک، یعنی بالکل ٹھیک نہیں مطلب کہ باطل نہیں کہتے، بالکل غلط نہیں کہتے، بلکہ فاسد کہتے ہیں جس میں فساد آ گیا کسی ایک چیز کے کم ہونے کی وجہ سے۔ اچھا یہ والا بتایا۔ وقال بعضهم، اور انہی میں سے بعض کا موقف یہ ہے المتعۃ والشغار جائزان، کہ متع بھی ٹھیک ہے، شغار بھی ٹھیک ہے، والشرط باطل،
शिगार में निकाह के ना होने की शर्त है और मुता में वक्त की शर्त है। वो कहते हैं कि ये जो शर्त अकद के खिलाफ लगी है, ये शर्त बातिल होगी अगर अकद में और कोई मसला नहीं है, तो ये अकद दोनों ठीक हैं। मसलन उन दोनों मर्द औरत का निकाह हो सकता है, इजाब व कबूल हुआ है, रजामंदी मौजूद है, तो फिर ये निकाह अपनी असल के एतबार से बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो शर्त लगाई गई है बगैरी सदाकिन वाली या वक्त वाली, वो शर्त बातिल होगी, और जब वो शर्त बातिल हो जाएगी, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, तो निकाह भी ठीक हो जाएगा। तो इमाम बुखारी ने ये तनकीद की है उन लोगों पर जो इन निकाहों को ठीक कहते हैं और शर्त को बातिल समझते हैं। जी जी, बातिल और फासिद, शाह वली साहब, बातिल और फासिद फिक के तनाजुर में है। मसलन हमने जब पढ़ रहे थे निकाह के तलाक के मसाइल, तो उस वक्त ये पढ़ा था कि बातिल वो निकाह है कि जो दो ऐसे अफराद के दरमियान हो कि जिनका आपस में निकाह दुरुस्त नहीं है, मुहर्रमात में हो जाए। तो यानी किसी महरम खातून के साथ निकाह कर लिया, अब ये बातिल है, क्योंकि ये मुक्तदा बिल्कुल अकद के अंदर ही फसाद आ गया, और फसाद भी इतना ज्यादा है कि हम इसको कतान भी खत्म नहीं कर सकते, तो ये बातिल है। और फासिद वो है कि जिसमें आकिदैन बिल्कुल ठीक है, इनका निकाह हो सकता है, रजामंदी भी है, लेकिन दरमियान में कोई ऐसी शर्त लग गई या कोई ऐसी चीज आ गई कि जिसने जो असल अकद था उसको मुतासिर कर दिया। मसलन उन्होंने वक्त की कैद लगा दी। अब ये वक्त की कैद, निकाह मुअब्बद होता है, मुवक्कत नहीं होता। अब इन दोनों में कोई मसला नहीं, इजाब व कबूल मौजूद है, यानी रजामंदी मौजूद है, लेकिन वक्त की कैद लगाई है, तो ये अकद के अंदर फसाद आ गया। अगर इस कैद को हटा देंगे तो अकद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे अकद को जिसमें किसी चीज को हटा के उसे ठीक किया जा सके, उसको फासिद कहते हैं। और अगर ऐसी चीज दरमियान में आ गई है जिनको ठीक ही नहीं किया जा सकता, तो उस अकद को बातिल कहते हैं। हाँ जी, ये इस काला बाजुन नास का ये तशरीह है। तो आप हजरात के ज़हन में अगर इस हवाले से कोई सवाल है तो बताइए। जी साकिब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। इसमें जो आपने तशरीह बताई वो टेक्निकली तो ठीक है कि शर्त जो है वो नहीं होगी और निकाह हो जाएगा, लेकिन इस तरह की हमारे बेसिकली कल्चर के अंदर कुछ जगहों के ऊपर हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने वटे पे शादी करनी है। और वो मेरा दोस्त है, इस तरह के मसले उनके खानदान में है कि बहन की शादी किसी जगह पे होगी, जब यहाँ से भी रिश्ता लिया जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि वो लड़का पढ़ा लिखा है, दूसरी फैमिली में लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो शादी करते नहीं। तो शायद इसको उस लेवल पे जाके लोगों को बताने की जरूरत है कि ये अगर जो शिगार का बेसिक मतलब ये है कि अगर आप शर्त ही ये लगाएं कि निकाह उस वक्त ही हम करेंगे अपनी बेटी का, अपनी बेटी आपको उस वक्त देंगे जब आपकी बेटी हम लेंगे, तो इसको वाजे करने की जरूरत है कि इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता या इसको मना करता है। हम जो जब हनफी उसको टेक्निकल डिटेल में जाके कह देते हैं कि ये निकाह हो गया है, तो फिर वो आम लोग जो हैं वो तो धड़ल्ले से कहते हैं कि नहीं, शादी उस वक्त ही होगी जब हम आपकी तरफ से बेटी लेंगे, तब हम बेटी देंगे। इस तरह का मामला। जी बिल्कुल ठीक है। ये इमाम बुखारी जो हसासियत दिखा रहे हैं, ये असलन इसी मुआशरती रवैये के खिलाफ है कि लोग असलन असल में यानी अगर कोई ख्वाहिशमंद आदमी है किसी खातून से निकाह का, और ख़ानदान वाले उस वक़्त ये कर रहे होते हैं कि अपनी किसी ऐसी खातून को खपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिसके साथ कोई निकाह नहीं कर रहा, तो ऐसे मामलात में अगर कोई ऐसे ही चपकलश है, तो फिर तो निकाह बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो शुरू में ही वाज़े है कि ये ऐसा होगा, तो वो तो हिकमत के भी खिलाफ है कि आप ये निकाह करें। मेरे चचा के बेटे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान है और पढ़े लिखे आदमी थे। तो उनके मामू के घर में यानी उनकी 5 बहनें हैं, तो उन्होंने अपने मामू के घर में एक बहन का रिश्ता करने के करने का इरादा किया। और मामू, बहुत अच्छा ताल्लुक था अपने सारे मामुओं के साथ, लेकिन वो मामू होने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं,
یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے ساتھ وہ اس سے کوئی 10 سال بڑی خاتون تھی، تو کہتے ہیں اس کی ہم شادی کریں گے اس کے ساتھ تو پھر آپ کی بیٹی کا بھی رشتہ لیں گے، تو وہ نہیں ہوا، وہ رچھا ہوا۔ تو ایسے معاملے میں تو حکمت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ وہ ٹیکنیکل شرعی ضروریات پوری کر بھی لیں، حق مہر بھی طے ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اگر کوئی ایسی صورت ہے تو اس میں تو بالکل یعنی منع ہی کرنا چاہیے۔ امام بخاری اسی وجہ سے، یعنی اسی معاشرتی حقیقت کی وجہ سے اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب آپ فقہی معاملات میں جاتے ہیں، اچھا ایک اور چیز ہے، میں تھوڑا سا اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ احناف کی فقہ میں یہ زیادہ ٹیکنیکلٹیز کہاں سے آ گئیں؟ آپ میں سے کوئی اس کو اگر بتانا چاہے۔ احناف کی فقہ میں یہ اس طرح بہت گہرائی میں جا کے ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کرنا اور پھر اس کے مطابق حکم لگانا، یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ کیونکہ اناف میں شاید جو ڈسکشن ہوتی تھی، اناف کی فقہ کسی ایک بندے کی رائے نہیں ہے، وہ ایک پوری امام ابو حنیفہ کے کلاس میں ڈفرینٹ طرح کا اوپینین آتا تھا، اور پھر اس پہ کوئی ایک رائے پہ لوگ آتے تھے، تو بہت زیادہ بحث ہوتی تھی، یہ شاید ریزن۔ ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہ کسی ایک آدمی کے غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مجلسی فقہ اسے کہتے ہیں۔ ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے، قاضی ابو یوسف صاحب جب قاضی القضات بنے ہیں تو وہ فقہ حنفی کے نمائندہ تھے، اور پھر جو اسلامی سلطنت ہے اس میں پھر قاضی القضات نے قاضی مقرر کرنے ہوتے ہیں۔ جب یہ قضاء کے یعنی اس ماحول میں گئی ہے یہ فقہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب عدالت میں کیس ہو تو آج کل بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت سارے ٹیکنیکل چیزوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہ عرصہ دراز عدالتی فقہ رہی ہے۔ ایک یہاں پہ جو مجلۃ الاحکام الشرعیہ یعنی دولت عثمانیہ میں جو فقہ رہی ہے وہ بھی فقہ حنفی رہی ہے۔ پھر یہاں برِ صغیر میں فتاوی عالمگیری وغیرہ جو یہاں پہ یعنی عدالتی فیصلے جس کی بنیاد پہ ہوتے رہے، وہ بھی فقہ حنفی رہی ہے۔ تو فقہ حنفی میں یہ جو کوالٹی پیدا ہوئی ہے کہ وہ اتنا ٹیکنیکل اور گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھنے کا رجحان ہے، اور اس میں پھر موقف، اور یہ اس عدالتی ضرورت کی وجہ سے تھا۔ اب دیکھیں آپ عدالت میں کوئی اس طرح کا مسئلہ چلا جائے کہ یہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، مثلا میں قاضی کو جا کے کہتا ہوں، حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن الشغار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کر دیا، تو یہ تو نکاح ہوئے ہیں وٹے سٹے کے، تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب قاضی جب دیکھے گا تو وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو قضاء کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں میں جائے، وہ یہ دیکھے کہ اس مرد کا اس خاتون کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا ہاں ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں کہا اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو پھر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف جائے گا۔ تو فقہ حنفی میں یہ جو ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ دیکھنے کا رجحان ہے، یہ اس تناظر میں بھی ہے کہ یہ عدالتی قضاء کے ماحول میں اپلائی ہونے والی فقہ کے طور پہ فقہ حنفی یہ رہی ہے بڑی بڑی سلطنتوں میں اور خلافت کے زمانے میں لمبا عرصہ۔ تو اس میں پھر یہ مزاج پیدا ہوا۔ تو اب دونوں دیکھیں، اب امام بخاری کی بات، اچھا اسی کو آپ ایک اور مسئلے میں بھی دیکھیں، نکاح کا ہی مسئلہ ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا بھائی۔ اب آپ اس کو سوسائٹی میں لے آئیں اس کو، تو امام شافی کہتے ہیں کہ بالکل ولی ضروری ہے، ولی نہیں ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ ذرا سوسائٹی میں دیکھیں بہت ساری مثالیں، اور اس کو لے جائیں آپ یورپ میں، اگر وہاں پہ کوئی خاتون ہے یا وہاں پہ اکثریت مسلمان ہے اور وہ ماحول ہے، تو اس میں آپ لا نکاح الا بولی، آپ اس میں عمل کر کے دکھائیں۔
اور اس کے برعکس یا اس کے تھوڑا سا یعنی مخالف امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں، لا نکاح الا بولی، ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اپنا نکاح خود کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولی کو اعتراض کا حق ہوگا، ولی کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ خاتون نکاح کرے گی تو اس کا اثر کیونکہ ولی پہ پڑتا ہے، اس کے خاندان پہ پڑتا ہے، تو ان کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو وہ اپنے دفاع کو اگر ضروری سمجھتے ہیں تو وہ عدالت میں جا کے اپنا حق لے لیں گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ ان دونوں کی حکمتوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ اختلاف العلماء رحمہ، تو وہ رحمت اس تناظر میں ہے۔ امام بخاری ایک بڑے اہم پہلو کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ جب عدالت میں جائیں گے تو عدالتی معاملات میں آپ ان معاشرتی حکمتوں کو بہت ساری جگہ پہ آپ ان کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر آپ کو ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ ان ٹیکنیکل۔ اچھا جی، چلیں آگے، کچھ مسائل میں مزید بھی آئے گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو ذرا جلدی کور کر لیں گے، لیکن بہرحال قال بعض الناس میں ہمیں کچھ ٹائم لگے گا۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا زهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيها أن عليا رضي ایک الله منٹ عنه. ٹھہریں اطہر صاحب، یہ انل حسنی و عبد اللہ، یہ دو لوگ ہیں جو روایت کر رہے ہیں۔ آگے ہے ابنئی محمد ابن علی، محمد ابن علی کے دونوں بیٹے ہیں۔ ابنئی یہ ابن کی تسنیہ ہے، اور آگے ان ابیہما یہ تسنیہ کی ضمیر ہے جو ان دونوں کی طرف لوٹے گی، حسن اور عبداللہ کی طرف۔ یہ دوبارہ پڑھیں یہاں سے، حدثنا الزہری الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل۔ ہاں جی، اس روایت میں بھی امام بخاری بالکل اوپر والا ہی موقف بیان کر رہے ہیں، اور تنقید کے طور پہ قال بعض الناس کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی بات کو بنیاد بنا کے، یعنی ان کو روایت کر کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ موقف تھا کہ متع بالکل ٹھیک ہے، متعۃ النساء یعنی نکاح متع ان کے ہاں ٹھیک تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس سے منع کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہ یہ بتایا کہ متع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب منع ہے، لیکن قال بعض الناس، بعض الناس ابھی بھی اس کو ٹھیک کہتے ہیں۔ امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، تو دیکھیں محمد ابن علی یہ یعنی ان کے بیٹے، یہ محمد بن حنفیہ جو معروف یعنی آدمی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی اولاد میں سے، تو یہ وہ ہیں۔ تو ان ابیہما وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، یعنی محمد سے، کہ ان علی، اب محمد جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابن عباس یہ متعۃ النساء میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں۔ فقالا، تو حضرت علی نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر،
آپ वसल्लम ने इससे यानी मुतातुन निसा से खैबर के मौका पर मना कर दिया था। और साथ अन लुहुमिल हुमुरिल इंसिया, जो घरेलू पालतू गधे हैं उनके गोश्त से भी मना कर दिया था। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि शिया हजरात का भी मौक़िफ़ ये है कि मुता ठीक है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान कर रहे हैं कि आपने मना कर दिया था। तो काला बाजुन्नास, अब यहाँ पे इमाम बुखारी तनकीद करें, इन इहताला हत्ता तमत्ता फन्निकाहु फासिदुन, कि अगर किसी आदमी ने मुता किया और यानी निकाह कर लिया मुता, तो निकाह फासिद है। शर्त बातिल, ये ऊपर उन्होंने जो जिक्र किया तो यही उनकी तनकीद है कि वो इसको बातिल नहीं कहते, आपने मना कर दिया है फिर भी बातिल नहीं कहते, बल्कि सिर्फ फासिद कहते हैं। वकाला बाजुहुम, और बाद ने कहा अन निकाह जायजुन, निकाह जायज है हालांकि आपने मना किया है। वह शर्त बातिल, और ये वक्त की जो शर्त है वो बातिल है। तो उसका पस मंजर क्या है ये हमने ऊपर बयान कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, जी फरमाएं। ये तो हमें मिलता है रवायात में कि साहबा ने जो थे वो गधे ज़िबा किए और उनको पकाना शुरू कर दिया, तो क्या कुछ साहबा ने निकाह मुता भी किया था? जी जी, ये निकाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी हुई थी। ये जाहिलियत के ज़माने में निकाहों के बहुत सारे तरीके राइज थे जिनको सोसाइटी में लेजिटिमेट समझा जाता था, लेजिटिमेसी हासिल थी, यानी लोग उनको तस्लीम करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह को, एक किस्म के निकाह को जो गवाहों के साथ हो और इजाब कबूल हो, ऐलान वगैरह हो, ये निकाह को ये बाकी रखा, और बाकी जो तरीके थे हजरत आयशा फरमाती हैं कि उन सबको आपने ख़त्म कर दिया, नाजायज़ करार दे दिया। अब उसमें ये निकाह मुवक्कत भी राइज था और ये ज़रूरत के तहत किया जाता था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रिवायात की बुनियाद पे यानी हमें पता चलता है कि आपने इसकी इजाज़त दी थी सहाबा को। मसलन लोग सफ़र में जाते थे और सफ़र भी फिर कई कई महीनों का और बसा औक़ात सालों का हो जाता था। लोग जाते थे, मुहिम्मात पे जाते थे, तो वहाँ पर भी कई कई रोज़ उनको किसी दूसरे इलाके में रहना पड़ता था। तो अब देखें एक तरफ, अब इसको जरा बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, आप वसल्लम ने इजाज़त क्यों दी। पहले जब यानी फौज कहीं पर कब्जा करती है या कहीं पे लश्कर जाता है या कोई आदमी किसी को भेजते हैं बतौर जासूस के भेजते हैं या किसी मुहिम पे भेजते हैं, तो वहां पर फितरी जरूरत के तहत अगर कोई आदमी अपने किसी खातून के साथ कोई ताल्लुक बनाता है तो वो जाहिरी बात है कि उसकी शादी तो नहीं करेगा, वो तो वहां पर आर्जी है, तो वो जिना करेगा। या अगर लश्कर जा रहा है तो वो दूसरे जो दुश्मन की खवातीन है उनके साथ ताल्लुक बनाएगा और वो बड़ा जालिमाना तरीका इख्तियार करेगा। तो आप सल्लम ने इसमें ये जो मुता का पहलू डाला है कि भाई तुम निकाह करो, जिम्मेदारी उठाओ, और उसमें अगर कोई औलाद पैदा होती है तो उस औलाद के पैदा होने की जिम्मेदारी ये भी यानी मर्द को उठानी चाहिए जिसने निकाह किया है। तो जिस खातून के साथ आपने निकाह किया है उसकी जो सोशल स्टेटस है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो भी इसके निकाह होने की वजह से खराब नहीं होगी। ऐसा नहीं कहेंगे कोई कोई ये औरत यानी बगैर निकाह के किसी के साथ ताल्लुक कायम किया है। तो इसको जरा बड़े में देखें तो इसकी जरूरत उस पहलू से चलें, हम कह सकते हैं कि नजर भी आती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ये खास तौर पे खैबर के मौका पे जब आपका एक तरह का होल्ड वो मुकम्मल हो गया और खैबर के मौका पे यहूदियों को रुखसत कर दिया, उनके ज़मीनों पर भी कब्जा हो गया, अरब के अंदर एक किस्म का होल्ड आप वसल्लम का आ गया, तो जिस तरह बाकी सारे अहकामात ये तदरीजी मराहिल तय करके तो एक मेच्योरिटी को पहुंचे, तो आप वसल्लम ने इसमें भी मना कर दिया कि अब आज के बाद मुता नहीं है। तो आपने जब करना है निकाह करना है और मुअब्बत करना है, मुअक्कत नहीं करना, तो आपने इससे भी मना कर दिया। तो इसकी इजाजत थी
सोसाइटी में आप वसल्लम ने आप इसकी इजाजत कह लें दी आप वसल्लम ने, या फिर ये कह लें कि वो पुरानी रिवायत चली आ रही थी तो आपने उसको इस तनाजुर में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ख़त्म किया, और खैबर के मौका पे उसकी आपने फाइनल कमांड दे दी कि नहीं अब नहीं करना। तो इस तनाजुर में इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि ये जरा समझने में ज्यादा सहूलत और आसानी होगी। हाँ जजाक। जी जी। सिस्टर शफकत आपकी बात पूरी हो गई? जी सर, जजाकल्ला। अच्छा जी। जी तारिक साहब फरमाएं। हाँ सर, इनको फिर क्या मसला है शियों को, ये क्यों नहीं छोड़ते मुद्दे का खाता? अच्छा चलें, वो तो जो मसला है हम उसके दलाइल में जाएंगे, लेकिन आप देखें कि क्या शियों में निकाह मुता को कोई बड़ी काबिल तारीफ अ, यानी नजर से देखा जाता है, या ये भी करते तो कराहत रगबत से ही देखते हैं? रगबत ये से बड़ी करते कराहत से हैं। देखते हैं। हाँ, वो अच्छा। कहते हैं कि ठीक है हम जवाज के तो कायल हैं, लेकिन आ, कितने लोग करते हैं वो इस तरह वो ये इसको प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सोसाइटी में चाहे वो इसके जवाज के कायल भी हैं, लेकिन इसका रवाज उस तरह नहीं है। हाँ, इनका मौकिफ है, वो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लम ने जिस तरह उस वक्त जरूरत थी तो आपने इसकी इजाजत दी थी, आपने तो आज भी तो उसकी जरूरत मौजूद है, वो ये कहते हैं। अच्छा, इसको इसी तनाजुर में देखें। अब उनके दलाइल क्या हैं? वो दलाइल जाहिरी बात है कि ये बुखारी से तो नहीं देंगे, बुखारी में तो हज़रत अली खुद मना कर रहे हैं। हाँ तो अहले बैत की रिवायात को वो अथॉरिटी समझते हैं, तो हजरत अली जो अहले बैत के बाप हैं वो मना कर रहे हैं, तो यहाँ से नहीं देंगे। उनकी रिवायात उनकी अपनी किताबों में होगी, तो हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसी रिवायत भी हो, और होगी तभी तो उन्होंने ये मौकफ अपनाया हुआ है कि जिसमें इसका जवाज का पता चलता हो। लेकिन सोसाइटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए वो ये कहते हैं कि भाई जब उस वक्त जरूरत थी तो आज भी जरूरत है। और अगर किसी उनके संजीदा आलिम की गुफ्तगू सुने तो वो मिसालें देंगे कि देखें यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं यूरोप में पढ़ने के हाँ, इस लिए, तो तरह की वहाँ पर लिखी। तो ये है और वो है, तो अगर आप उसको इजाज़त देंगे तो कम से कम वो निकाह तो करेगा ना, वो हराम में तो नहीं पड़ेगा, वो हलाल तो होगा, ये वो इस तरह कहेंगे। उनको ये नहीं पता कि बातल है ये निकाह। हाँ नहीं, संजीदा में। हमारा मौकफ तो उनको पता ही है ना, हाँ, उनके यहाँ बातिल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा जी, चलें आज यहाँ पर ही हाँ 40 सारा वक्त गुजर गया है, तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल करें इंशाल्लाह अजीज। लेकिन अगर आप अ, ये तबलीगियों को अपनी पड़ गई है अल्लाह रहम करे, तो साल के लिए क्यों जाते हैं, ना ना जाएं। अच्छा तस्दीक जी। देखे ना, आप ये जवाब तो निकाल दिया ना आपने। नहीं नहीं, मैंने नहीं अच्छा निकाला। उस्ताद जी, यहाँ से तबलीगी के से एक छोटी सी बात याद आ गई कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक फैसला है कि हाँ चार जी माह से ज्यादा फौज के हवाले से ही जी उन्होंने जी फौजियों की ड्यूटी लगाई थी कि 4 माह के बाद घर आया जाए। जी जी। उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा लिया था। हजरत अफसा से पूछा था। जी जी। तो ये साल वाला उन फिर जवाज कैसे निकलता है? नहीं नहीं, यहाँ पे सहाबा कराम में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि लोग गए हैं और बहुत सालों के बाद आए हैं। ये सहाबा का एक अमल है ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सरकारी तौर पे ये रुखसत देने का ऐलान किया था, तो अगर कोई जी रुखसत लेगा तो दे मिल जाएगी, अगर कोई नहीं लेता तो नहीं मिलेगी। तो तबलीगी हजरात जो जाते हैं ना, वो अपनी खवातीन से इजाजत लेके उनको राजी करके तो फिर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गुंजाइश मौजूद है। जी उस्ताद जी। लेकिन उस्ताद जी, जो उन्होंने शर्त लगाई है ना, वो है कि जिस तरह से एक नौजवान है, नए 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 ब्याहते जोड़े हैं उनके लिए,
جی جی تو لیکن یہاں پر مجھے ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ پیچھے سے یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ جب حالت زچگی آتی ہے تو ہوں تو ان کے لیے بھی احتیاطی پہلو ہونے چاہیے، یعنی کہ ان کو سنبھالنے والا بھی نہیں ملتا بعض اوقات۔ ہاں دیکھیں یہ غلو ہے، یہ دائیونڈ یا جو مراکز ہیں ان سے قطعاً بھی اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں جاری ہوتی۔ تو لوگوں پر جب یہ بخار چڑھتا ہے نا قربانی دینے کا، اور تو وہ بخار پھر نہیں اترتا، چاہے اس جو مرضی کر لیں۔ تو یہ غلو ہے یہ، اور یہ ایک جہالت کی ایک قسم ہے، وگرنہ ایسا کبھی نہیں کسی نے کہا کہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے گھر سنبھالنے والا تو پھر بھی آپ سال کے لیے چلے جائیں، ایسا نہیں کہتے۔ وہ پورا پیچھے انتظام کر کے جانے کا ہی کہتے ہیں۔ تو یہ انفرادی اعمال ہے، اور انفرادی اعمال کو پوری جماعت پر میرے خیال سے لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بالکل استاد جی، یہ بات ہے بھی اسی طرح سے۔ ہاں جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم باقی بات کریں گے۔ تو اگر موقع ملے تو اس کتاب کو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تھوڑے سے پیجز ہوں گے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں جہاں پر قال بعض الناس آیا ہے 54 نمبر صفحے سے آگے۔ تو کتاب الحیل میں جہاں پر امام بخاری نے قال بعض الناس کہا، وہ اس کی وضاحت وہاں پہ موجود ہے، تو ہمارے لیے پھر ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ 9:30 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔